حضرت ابراہیم فَلْيُقِیمُ الصَّلَاةَ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اے میرے مولا جنت میں چھوڑے جا رہا ہوں، مگر لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دینا، اگر کوئی اس کو دیکھے اس کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ ان کے دلوں کو یہ محبت پیدا کرنا۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ان کو پھلوں سے، ثمرات سے، پھل فروٹ سے رزق عطا کر دینا تاکہ تیرا شکر کرتے رہے۔ یہ اللہ کے نبی ابراہیم نے دعا فرمائی۔ تین دعائیں تو تین تاکہ نماز پڑھے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں، اور اس ویرانی میں، بیابانی میں یہ تو کھیتی باڑی نہیں کریں گے، اپنی قدرت سے پھل فروٹ کھلا دینا۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا دیا تھا، کھجوریں دی تھی، پانی دیا تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ ختم ہو گیا، بیوی صاحب پریشان ہو گئے۔ یہاں تک کہ اتنی شدت سے پیاس لگی، محتسین فرماتے ہیں کہ آپ کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ بہت بڑا امتحان تھا، مگر بچے کی پیاس، بچے کی پریشانی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو بی بی صاحب بچے کی نگرانی پہ کھڑی ہو کر پھر صفا پر چلی جاتی تھی، پانی کی تلاش میں، پھر وہاں سے یہاں بھاگ کر آتی تھی، بچے کو دیکھ لیتی تھی۔ اس طرح سے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 چکر لگائے۔ اور یہ 7 چکر لگانے کے بعد جب واپس آتی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے ایڑیوں سے پانی کا چشمہ چل رہا ہے۔ بعد نے لکھا کہ جبریل آئے، وہاں پر مارا، بعد نے لکھا کہ نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دڑھے مارے، بچہ پاؤں مارتا ہے، ایڑے مارتا ہے، وہ ایڑے مارتا ہے تو اللہ نے چشمہ پیدا کر دیا، پانی کا چشمہ۔ وہ چشمہ اتنا تیز ہوتا گیا، اتنا تیز بڑھتا گیا، حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پتھر اٹھائے، ان کے چوک میں چڑھا ڈال دیا، اور آپ نے فرمایا اس جا زمزم، آپ نے رکھا زمزم، اور یہ وہ پانی ہے جس میں اللہ نے بھوک اور پیاس اور شفا کا اہتمام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے اور وہاں تشریف لے جائیں، سارا دن حضور کے روضے پہ بیٹھے رہے، سارا دن کعبہ کریم پہ بیٹھے رہو، یہی آب زمزم پیتے رہے، آپ کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، اور اس پانی میں شفا بھی ہے، مریضوں کی شفا بھی ہے۔
بہرحال یہ بات پھر اللہ کو بڑی پسند آئی، یہ بھی خوش ہو گئی، پانی کو دائرہ کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ بی بی صاحب پہ رحم فرمائے، اگر بی بی صاحب اس کو دائرہ نہ کھینچتی تو یہ ایک چشمے کی سورج بن کر پوری دنیا کے لیے کافی ہوتا۔ بڑی بات۔ اور آج بھی یہ چشمہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے حضور علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک 4000 سال کا فاصلہ ہے، یعنی اس زمانے سے آج تک یہ جاری و ساری ہے۔ حضور کو 1400 سال گزر گئے، اب پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا۔ دنیا تبر پر لے جاتی ہے، ابھی تو پابندیاں لگاتی ہیں، ورنہ پہلے کوئی پابندی نہیں ہوتی، جتنا جس کو چاہے دل چاہے وہاں جا کر اپنا کفن بھی دھول لیتے تھے، پھر پینے کے لیے لے بھی جاتے تھے، تبرکاً دوستوں میں احباب میں بانٹ بھی جاتے تھے۔ مگر اب وہ تو پابندی لگا دی ہے کہ ان میں بے قدری آ گئی ہے، لوگوں نے قدر نہیں کی اس کی، اور لوگوں نے بھی لالچ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ اداروں نے لالچ کر دی، کچھ گورنمنٹ نے لالچ کر دی، کچھ عوام نے کچھ ہڑبڑ کر دی، جس وجہ سے اس پر یہ پابندی عائد ہو گئی کہ اتنے لیٹر لے جا سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتا۔ اگر ہاں لینا ہے تو پھر آپ خرید لو، یہ گورنمنٹ کا خرید لی۔ اب یہ چشمہ بڑھتا گیا، آبادی ہوتی گئی، کچھ قبیلہ وہاں سے گزرا، بنکل کا وہاں سے گزرا، جرہم کا، ان کو بھی سخت پیاس، جنگل تھا، پانی کی تلاش میں وہ بھی نکلے، ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ ان کو پرندے نظر آ گئے کہ ادھر شاید پانی ہوگا، پرندے کی نشانی ہے نا۔ جب وہاں پہنچے دیکھا تو حیرت آ گئی کہ یہ تو عورت اور بچہ، حیران ہو گئے۔ جا کر اپنے پورے قبیلے کو لے کر آئے، بی بی صاحب نے فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ، قریب نہیں آنا۔ غیب سے آواز آئی کہ ادب کی ہے جگہ جو جونو جوانو عورتوں مردو۔ غیب سے آواز آئی کہ ادب کی ہے جگہ جوانو عورتوں مردو، یہ پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ غیب سے آواز آئی، خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اجازت چاہی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں رہیں بسیرا بنیں، تو بعض روایت میں آتا ہے بی بی صاحب سے لکھوا کے لیا کہ کل آپ یہاں زمزم کے چشمے پہ قبضہ نہیں کر لیں۔ یہ بھی بات ہے تفسیروں میں، اور بی بی صاحب نے لکھوا لیا، ان سے معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ کر لیا، وہ قبیلہ آیا، وہ آتے رہے، لوگ بڑھتے رہے، بستے رہے۔ وہ کعبہ کریم کے ساتھ تو ہے، جو گئے ہیں وہ دیکھا ہے۔ جب مروہ پر آئیں گے تو کعبہ سامنے نظر آتا ہے، پھر وہاں صفا پر چلے جاؤ، واپس آؤ، پھر آپ کو کعبہ نظر آئے گا۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور یہ اللہ کو یہ دوڑنا ان پہاڑوں پہ اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے لوح محفوظ تک قیامت تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو درج فرما دیا۔
یہ بھی بات قابل غور ہے. اور اتنی پسند آئی کہ رب نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جنت کے دروازے. تو حاجیوں کے لیے حکم ہو گیا، عمرے والوں کے لیے حکم ہو گیا، زیارت کرنے والوں کے لیے حکم ہو گیا کہ جب تم یہاں کعبہ کریم کے پاس آ جاؤ تو تم پر یہ لازم ہے کہ بی بی ہاجرہ کی سنت کو پورا کرو. یہ قیامت تک قانون بن گیا. اب یہاں سوال ہے، آپ ذرا غور سے سوچیں. وہاں بڑے کھلا دیتے نا آدمی کو، آپ لوگ شیطان دماغی ہے، دماغ ہے، شیطان میں دماغ ہوتا ہے، الٹے سیدھے سوال آتے، دماغ میں شیطان کا مشورہ ہوتا ہے. اگر ہو رحمان کا تو رحمانی ذہنی میں آ جائیں بات، وہ تو بات سوچے گا. اب چھوٹی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ وہاں جاتے ہیں تو ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہاں وہاں پانی آپ زمزم رکھا ہے، ادھر بھی رکھا ہے ادھر بھی رکھا ہے، دونوں طرف سے ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے. ایسا ٹھنڈا پانی گھر میں ہمیشہ نہیں رکھا ہوگا، ایسے سوچ پانی صاحب کو سنت ادا کرنے کے لیے. تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا پھل اور ایسا فروع عطا فرمایا جو کہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. بے موسم پھل بھی آپ کو کعبہ ملے گا اور مدینہ میں ملے گا. ایسا بے موسم پھل. یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. اور آج تک 400 سال ابراہیم علیہ السلام کو گزر گئے. حضور آپ کے درمیان میں 4000 سال گزر گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کا یہ اہتمام فرمایا، ایسی برکت فرمائی کہ اس پانی میں آپ بھلی 1 لیٹر پانی میں 1 قطرہ ڈالو تو آب زمزم آپ کو نظر آ جائے گا. لے جاؤ، یہ گارنٹی ہے. لے جاؤ تو آب زمزم کا قطرہ آپ کو الگ نظر آ جائے گا، اس میں مکس نہیں ہوگا. مگر یہ ہے کہ جب دوسرے پانی سے میں جاتا ہوں اور ملتا ہے، اس کی شفا مجھے بڑا جاتی ہے. جب میرے پیتے ہیں تو شفا ملتی ہے، بھوکے پیتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے. مگر کیا ایک قطرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے. مگر میرے دوستوں، اگر ایک قطرہ مکسر کی حالت پیدا کریں گے، اگر آب زمزم کا مل جائے تو یہ بھی بڑی حکمت ہے. آج کل تو سختی ہے، 5 لیٹر 6 لیٹر کے بعد آگے ملتا نہیں. جب ہم حج پر گئے تھے تو ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا، نکال کے دیا زمزم. بڑا افسوس ہوا، پھر ہم نے خریدنا پڑا. بس پھر تھوڑا تھوڑا ایک گھونٹ بس صرف ہلکا ہلکا ہو، گیلا ہو، دیتے رہے، معذرت بھی کرتے رہے. بھائی اس طرح سے ہوا. اور وزن کر رہے تھے، اگر جو وزن بڑھتا ہے تو
نکال دیتے تھے. بارہ وہ لمبی بات ہے. اس وقت ایئرپورٹ پر بڑے امتحان میں آ گئے واپسی میں. کافی سامان مجموعہ چھوڑنا پڑ گیا. پھر آ کر ہم نے ایئرپورٹ کی دوسری سائڈ پر جب ہم آئے تھے تو وہاں سے ہم نے پھر 5 لیٹر والی بوتل لے لی. وہ جو 5-6 بوتلیں مل گئی وہ بریف کیس میں رکھی تھی بیگ میں, وہ تو رہ گئی, باقی ہم نے لے لیا تھا, لے کے گزارا کر دیا. اب اتنی سختی ہے, گورنمنٹ لالچ میں چاہ گئی, بیچنے لگے, دکانداری کرنے لگے. میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی نے دعا فرمائی رب ہب لی من الصالحین. یہ بی بی ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا. ایک واقعہ عرض کر دوں, بات تو قرآن کا ہے. بی بی صاحب کو اسماعیل علیہ السلام رہا. یہ نور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت حاجرہ تک منتقل ہوا. یہ تو میں ربیع الاول میں کئی بار آپ کو تفصیل بتائی ہے. دوسری طرف سے بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, ان کو بھی اولاد نہیں. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ لوتے قوم پر الٹ پلٹ کرو, ختم کر دو قوم لوط کو, تباہ کرو. جب وہاں جبریل آئے تو پھر آپ کو فرمایا کہ وہاں جاؤ, وہاں اللہ کے بڑے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ جبریل کو پتا تھا یعنی ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے خلیل ہے, نبی ہے, ان کی جا کر زیارت کرو. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے. حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لے آئے. آپ نے ان کے لیے
فرشتوں کی، بندوں کی، اولیاء کاملین کی، نبیوں کی دعا بڑا اثر رکھتی ہے۔ اس میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ دیکھو قرآن کریم میں۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جنگل میں چھوڑ کر آ گئے۔ اب یہ 16 سال کے علماء لکھتے ہیں، کوئی لکھتا ہے 9 سال کے، کوئی کہتا ہے 16 سال کے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو خواب آئی۔ یہ انشاءاللہ اگلے جمعے پر بات کروں گا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ آج کا مہینہ 10 تاریخ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 13 تاریخ تک کے لیے روشنی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے قربانی کے مواقع ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی یاد تازہ کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر پھر اگلے جمعے پر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو صحیح طرح کے حقوق و عباد کے رسول اللہ کی سنت کو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا